در بدر کی اس کا جب تب میں نے جا کے گھر کے دروازے کھولے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ ہر کسی کو پتہ ہے اسنا اللہ مستی خیل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا قائل ہے. میں شریف اور فقیر آدمی ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرا جو کردار ہے 2 سے اسمبلی میں کھلے کتاب کی مانند ہے. اگر میں ڈکیت ہوتا, میں چور ہوتا, میں منشیات فروش ہوتا, میں کسی قسم کی اس میں انوالومنٹ ہوتا, میں یہاں کھڑا نہ ہوتا اس قد کے ساتھ میں کھڑا ہوں. مستقل صاحب یہ بتا دیں نہیں, میرے خیال میں وہ این ڈی یو آپ کو پتہ ہے یار, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی جو ہے یہ 27 اس کی ورک شاپ تھی. اس سے پہلے جو 13 کی اسمبلی تھی اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جوائن کیا, 18 کی اسمبلی میں بھی جوائن کیا, ایون نے پچھلے سال بھی گئے تھے. اس میں کوئی ہماری پارٹی کی کوئی مخصوص ہدایات نہیں تھی کہ آپ نے جانا یا نہیں جانا. مستقل صاحب یہ بتا دیں خوشی سے مستقل صاحب اس قسم کے کوئی یہ میرے خیال میں ریکمنڈیشن جو تھی جو یہ کوئی اپریل مئی میں ہوئی تھی, تو اس کی باری میرے خیال میں اب آئی. تو میں جو جواب دے رہا ہوں, میں آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. آپ جتنے میرے سوال کرتے جائیں گے تو میں جواب میری ایک ہی ہو. مستقل صاحب یہ بتا دیں کہ چھوٹے ہیں نا, میں لبرٹی لے سکتا ہوں نا. مستقل صاحب اس میں بات یہ ہے جی کہ یار نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں گیا ہوں, میں کچھ چھپ کے گیا ہوں, اللہ. مستقل صاحب یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, صوبائی اسمبلی ہے آپ کے پاس, تو کیا آپ سفارش کریں گے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ان کی مذمت کے لیے ایک قرارداد بطور حکومت خیبر پختونخوا میں لانے چاہیے کہ ایک افسر نے آپ کی پوری پارٹی, آپ کے لیڈر کی توہین کی, تو آپ سفارش کریں گے کہ قرارداد آ جائے اس کی مذمت کریں؟ آپ بڑے زیرک آدمی ہیں, بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں, ماشاء اللہ. آپ کی رائے آ گئی ہے, آپ کی رائے میں نے آپ کی رائے سن لی ہے. اچھا مستقل صاحب یہ بتائیے گا, بڑی آپ نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات, آپ نے بڑی استحکام کی بات کی ہے. دوسری طرف فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ٹومی چھپے بیٹھے ہیں, ٹومیوں کو گردن سے پکڑ کے نکالنا ہے ہم نے. یار چھوڑیے پلیز, ہم آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ایک ذمہ دار پاکستانی ہیں, ہم عوام کے پارلیمنٹیرین ہیں, ہمیں عوام نے نمائندہ بنایا ہے. میں سینئر پارلیمنٹیرین ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, میں 3 دفعہ میں ایم این اے بنا ہوں, 2 دفعہ میں ایم پی کا الیکشن جیت چکا ہوں. میں 2 سے 2 ڈیکیڈ سے اس اسمبلی میں آ رہا ہوں. ہم آئین ساز ادارہ ہیں, قانون ساز ادارہ ہیں, ہم پالیسی ساز ادارے سے بلانگ کرتے ہیں. ہم اور ملک اور قوم کے لیے پالیسی بناتے ہیں. یہ جذباتی باتیں کرنا, یہ تقاریر کرنا, یہ سپیڈ کہاں سے آئی ہے جی, یہ سپیڈ کہاں سے لگی ہے اتنی, اس طرح کی لینگویج, اس طرح کا بس اللہ حق سمجھائے. مستقل صاحب یہ بتائیں کہ جب چیف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی باتوں کا ان پہ کوئی اثر ہوا ہے کہ بدلیں گے ان کے کچھ کے حالات؟ یار دیکھیں میری سنیں بات, ہم ہیں آئین پاکستان پہ عمل کرنے والے. ہماری جو جدوجہد ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو 1973 کا جو آئین ہے, متفقہ آئین ہے, اس پہ عمل کیا جائے. رول آف لا ہونا چاہیے, سول لبرٹیز ہونی چاہیے. آئین پاکستان کے تحت جس ادارے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے ہم کرتے ہیں, چاہے وہ آرمی کا ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی کا ادارہ ہو, ان کی ایک رسپیکٹ ہے, ایک ڈگنیٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین پاکستان کے تحت چلایا جائے. یہ آئین پاکستان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف خیالات لوگوں کا, مختلف نظریات کے لوگوں کا, مختلف زبانیں بولنے والے ممالک کا ایک بائنڈنگ فورس ہے, جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے اور یکجان رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہے, ایک کرسچین کے لیے ان کی کیا نام ہے کہ بک کا جی بائبل ہے, ہندو کے لیے ہے, اسی طرح یہ ایک بائنڈنگ فورس ہے. آئین پاکستان جو ہے جو تمام اداروں کے انہوں نے ایک سفیرز مقرر کیے ہیں, ڈومین مقرر کیے, اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا, آگے بڑھے گا. تو وہ تاریخ لکھے گی, تاریخ پہلے بھی لکھ رہی ہے. مرحلہ لگتے رہے, اس سے پہلے مرحلہ لگتے رہے, مرحلہ 1 لگا, مرحلہ 2 لگا, مرحلہ 3 لگا, کیا ترقی ہوئی, کیا ترقی نہیں ہوئی, سویلین حکومتیں ہیں, کیا ترقی ہوئی, کیا ترقی نہیں ہوئی. 78 ایئر سے ہم یار اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مجھے رونا آتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ملک بلیڈ کر رہا ہے, جب آپ کے قرضے 90,000 ارب کو کراس کر جائیں, آپ کی 70% یوتھ ہو, آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں, مہنگائی کہیں سے کہیں جا رہی ہے, بے روزگاری کہیں سے کہیں جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں فارم 47 والے آپ پہ مسلط ہو, جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہا نہ مانا جائے, اور اس کے بعد اب جو یہ لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے اس کی IMF کی,
जिसमें वो कहता है कि 5,300 अरब रुपए के करप्शन की गई, कमीशन की गई और बदलब की गई है। तो सब एक मैं बतौर एक अवामी नुमाइंदे के मुहब्बतुल पाकिस्तानी, मेरा दिल तो दुखता है, आपका दिल भी दुखता है, तो बड़ा हर अहम किसी का नुकता दिल है दुखता है कि हुकूमत जो है वो ठेके अपने ही लोगों को उन्होंने दिए। इसका मतलब ये कि जाहिर है NLC और इस तरह की जो ये किसने कंपनी कहा है जी? उस IMF की रिपोर्ट में ये इनको दिए, ये जाहिर है अपने गवर्नमेंट के अपने इदारे यानी अपने लोगों को ठेके दिए। तो जब आप आर्मी चीफ साहब से आपकी मैं मुलाकात समझता हो हूँ तो इस तरह के मैं तहफ़्फ़ुज़ात सामने मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फिलफौर रिज़ाइन कर देना चाहिए और इस पे जो है जो जुडिशल कमीशन बिठाया जाए जो फौरी तौर पे इसका जो है वो एहतसाब करे और जिन जिन लोगों ने भी ये पैसा खाया है या पाकिस्तान के खाने को नुकसान पहुँचाया है उनके पेटों से फाड़ के निकाला जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो खजाने को नुकसान पहुंचा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को रीलॉन्च किया जा रहा है। ये कर लेना सर, नवाज शरीफ रीलॉन्च होने जा रहा है सर, थक गए हैं सर। मेरे लिए वो काबिल एहतराम है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। हर किसी की यार एक लाइफ हो, हर किसी की एक लाइफ होती है, एक वक्त होता है। नवाज शरीफ अपना वक्त गुजार चुके हैं, अब आगे बढ़े। अच्छा गुजारा अब आगे बढ़े। अब इमरान खान का वक्त है, नौजवानों का वक्त है, हक का वक्त है, सच का वक्त है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सर, ये सवाल है, ये जो प्रेस नवाज साहब ने अच्छा वक्त गुजारा, सीज फायर का दोनों तरफ से इम्कान है। कल जलसे में जो हुआ नहीं देखें जी, जो DG ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंतहाई सख्त थी। मैं बतौर पाकिस्तानी भी और बतौर एक शहरी भी और बतौर पढ़ा लिखा आदमी भी मैं समझता हूँ कि हमारी ये रवायात और ट्रेडिशन नहीं है। कुछ जो भी हुआ जिस बुनियाद पे हुई उसका हमारी पार्टी ने मैं समझता हूँ कि बड़ा डिग्निफाइड अंदाज में बिहेव किया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमने उसका जवाब इस अंदाज में नहीं दिया कि शिकवा बराए शिकवा और क्या कहते हो पत्थर का जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, वो उन्हें नहीं दिया। हमने ये कहा है कि हमारी कोई किसी से ज़ातियात नहीं, हमारी जो जंग है, जो हमारी जो डिमांड्स हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, सुपरमेसी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, नौजवान नस्ल के लिए कि अदलिया आज़ाद हो, लोगों को इंसाफ मिले। और ये जो